رمضان کی آمد کے حوالے سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ماحول میں جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو معافی تلافی شروع کر دیتے، بھائی معاف کر دے جی جناب، میں آ گیا جی توڑے بوئے تھے، میں حج تے جا رہے ہیں تو میں بڑی زیادتی کیتی ہے، میں نے معاف کر دیو، میں توڑا کو حق دیونا میں آ کے دے دیواں گا، میں نے معاف کر دیو۔ یہ ہمارے سارے کم از کم پنجاب میں تو یہ ہے تہذیب کہ لوگ حج پر جانے سے پہلے معافیاں مانگتے ہیں، کسی پر زیادتی کی ہو تو جا کے معافی مانگتے ہیں، کوئی زیادتی کر گیا تو اسے معاف کرتے ہیں کہ یار میرا حج ٹھیک ہو جائے، حج ٹھیک ہو جائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روزہ حج سے بڑا فرض ہے۔ سب سے بڑا فرض ایمان کے بعد ہے نماز، اس کے بعد ہے روزہ، اس کے بعد ہے زکوٰۃ، اور سب سے آخر میں ہے حج۔ لیکن حج پر جانے کے لیے ہم سارے بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور روزے کا اس سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان آ رہا ہے اور بخشش کا مہینہ آ رہا ہے۔ حج میں صرف ایک دن اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آتا ہے اور وہ ہے 9 ذوالحج، عرفات کا دن، لیکن رمضان میں پورے 30 دن اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے، اور مسلسل وہاں سے اعلان ہوتا ہے، کوئی مانگنے والا، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی جنت مانگنے والا، کوئی صحت چاہنے والا، کوئی رزق مانگنے والا، مسلسل اعلان ہوتا ہے۔ اور ایک فرشتہ کہتا ہے بھلائی کرنے والے آگے بڑھ، مبارک ہو، اور اے برائی کرنے والے اب بس کر اور توبہ کر۔ دونوں کے لیے اعلان ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم رمضان کی تیاری یہاں سے شروع کریں کہ اپنے دل کو سب سے صاف کر دیں اور سب سے معافی مانگیں، سب کو معاف کریں، سب سے معافی مانگیں، اور رمضان کی ابتدا ہی ایسے کریں کہ بھائی آپ معاف کر دیں، میرے روزے آ گئے ہیں۔ چونکہ روزے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں روزہ کی حالت میں گالی بھی دے تو اسے کہہ دو میرے بھائی میرا روزہ ہے، میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا۔ تو روزے کا ایک عجب جو بیان کیا گیا ہے فائدہ، تمام نیک اعمال کی جزا کو جنت کی شکل میں بیان کیا ہے حدیث نے، قرآن نے۔ صرف روزہ ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ اللہ خود ہے۔ اللہ مل جاتا، اور اللہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ تو میں تمام سننے والوں سے عرض کروں گا کہ اس دل کو سب سے صاف کر دیں۔